بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ یوسف ایسٹیز دنیا بھر میں ایک ہر دل عزیز نام ہے۔ اتنا ہنسمکھ ہے کہ نام سن کر یا چہرہ دیکھ کر ہی انسان مسکرانے لگے۔ آپ کا اصل میدان دعوت دین ہے، مگر اپنی حسن مزاح کی وجہ سے بچوں میں بہت مقبول ہیں۔ سینکڑوں لوگوں کے قبول اسلام کا ذریعہ بننے والے یہ مبلغ دین ایک کٹر عیسائی امریکی فیملی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا گھرانہ نئے چرچ اور عیسائی اسکول بنانے کے لیے معروف تھا۔ جب آپ 12 سال کے تھے تب ہی آپ کو ہاسٹن ٹیکساس میں بپتسمہ دیا گیا۔ آپ ہر چرچ کے بارے میں معلومات اور مہارت حاصل کرتے رہے۔ آپ نے ہندو اور بدھ مذہب کے ساتھ کئی دیگر مذاہب کا بھی مطالعہ کیا، مگر دین اسلام سے دل میں اتنا بغض تھا کہ کبھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کی۔ آپ کے والد تو چرچ میں منسٹر تھے ہی، آپ کو بھی مذہبی موسیقی کا منسٹر بنا دیا گیا۔ 30 سال تک آپ نے اپنے والد کے ساتھ مل کر کاروبار کیا اور اس سے کروڑ پتی بن گئے۔ اتنا مال اور چرچ میں سینئر ہونے کے باوجود آپ کا دل سکون سے ناآشنا تھا۔ آپ کے دماغ میں عقیدہ تثلیث اور اصلی گناہ سمیت دیگر کئی عیسائی عقائد کے بارے میں الجھن موجود تھی، مگر باقی عیسائی اشخاص کی ایک بڑی تعداد کی طرح آپ نے بھی ان سوالوں کو ایمان کے منافی سمجھ کر دفن کر رکھا تھا۔ پھر آپ کے والد نے انہیں اپنے ایک نئے بزنس پارٹنر سے ملنے کو کہا جو کہ ایک مصری مسلمان تھا۔ لفظ مسلمان سنتے ہی آپ نے پوری کوشش کی کہ اس سے نہ ملا جائے، مگر والد کے اصرار پر ملنے کو تیار ہو گئے۔ جس دن ملاقات تھی اس دن چرچ سے ایک بڑا سا مذہبی جبہ پہنا، گلے میں ایک چمکیلا سا کراس لٹکایا اور ایسی کیپ پہن کر گئے جس پر لکھا تھا جیزس از گاڈ، نعوذ باللہ۔ مسلم سے ملے تو آپ کی امید کے برخلاف نہ اس کی لمبی داڑھی تھی اور نہ ہی عربی لباس، وہ تو ایک عام سا شائستہ انسان تھا۔ اس کے بعد آپ نے اسے عیسائیت کی دعوت دینا شروع کی۔ کچھ عرصے کے لیے وہ آپ کے گھر مقیم ہوا تو دن رات وہ ان کی بیوی اور ان کے والد اسے بائبل سکھانے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی دوران ایک کیتھولک چرچ کا پادری بھی ان کے گھر میں آ کر ٹھہرا۔ یہ ہر روز نشست جماتے جس میں ہر ایک اپنی اپنی بائبل کے بارے میں گفتگو کرتا۔ تینوں عیسائی افراد 3 الگ الگ بائبلز کو زیادہ قطعی سمجھتے تھے۔ سب مل کر اس محمد نامی مہمان کو عیسائیت کی تبلیغ کرتے، جسے وہ بہت غور سے سنتا اور سوال پوچھنے پر اسلام کے بارے میں بھی بتاتا۔ پھر ایک روز کیتھولک پادری نے فرمائش کی، کیا مجھے مسجد دکھا سکتے ہو؟ محمد انہیں مسجد لے گیا۔ واپسی پر سب نے پوچھا کیسا رہا، تو بتایا کہ مسلمان نہ تو گانا گاتے ہیں، نہ ہر نماز کے ساتھ تقریر کرتے ہیں، بس عبادت کر کے آ جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد ایک بار پھر اس کیتھولک فادر نے ساتھ جانے کی فرمائش کی۔ اس بار پورا دن گزر گیا اور محمد اور پادری صاحب نہیں آئے۔ رات گئے جب واپسی ہوئی تو پادری اب اسلام قبول کر کے مسلم ہو چکے تھے۔ یوسف ایسٹیز، جن کا نام اس وقت جوزف تھا، بہت پریشان ہوئے اور اپنی بیوی کو رواداد سنائی۔ جواب میں بیگم نے کہا کہ میں نے تو پادری سے پہلے ہی قبول اسلام کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یوسف پر بجلی گری۔ اب گئے اور محمد کو سوتے میں سے اٹھایا اور کہا کہ انہیں بات کرنی ہے۔ پھر مذہب پر دونوں نے ساری رات گفتگو کی اور فجر تک جوزف کا دل یوسف کے قلب میں بدل گیا۔ آپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ منسٹر والد نے بھی چند ماہ بعد اسلام کو سمجھنے کے بعد اسے قبول کیا اور سب سے آخر میں آپ کی سوتیلی ماں ایمان لیے۔ یہ وہ رواداد ہے جو مختصر ترین الفاظ میں راکم نے درج کی۔ اس دن سے لے کر آج تک آپ دین کی تبلیغ میں شب و روز لگے ہوئے تھے۔ میری ملاقات آپ سے آج سے کوئی 15 برس قبل سر سید یونیورسٹی کراچی میں ہوئی تھی، جہاں آپ نے ایک مختصر مگر پر اثر تقریر کی۔ میری ناقص یادداشت کے حساب سے آپ نے ایک معصوم لڑکے کی کہانی پر اپنی تقریر کی بنیاد رکھی تھی کہ وہ ایک روز اپنی بہترین گائیں فروخت کرنے نکلا تو ایک ٹھگ نے اسے اپنی چالوں سے بیوقوف بنا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ یہ گائے ایک فضول جانور ہے۔ بالآخر کچھ گندے انڈے دے کر لڑکے سے اس گائے کو خرید لیا۔ کہانی کے آخر میں آپ نے بتایا کہ اس لڑکی کی مثال امت مسلمہ کی ہے اور اس ٹھگ کی مثال مغربی قوتوں کی ہے، جنہوں نے بیوقوف بنا کر اپنا کھوٹا ہمیں دے دیا اور ہمارا خالص خود لے لیا۔ آپ کے دعوتی اسلوب بہت ہی دل مو لینے والا ہے اور بے شمار ویڈیوز آپ کے انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ آپ کی دینی سمجھ پر ابتدا ہے۔ کچھ حضرات نے تنقید کی جس کی ایک وجہ آپ سے کچھ مسئلے کی رنجش تھی، اس کے بعد آپ مزید محتاط ہو گئے۔ ویسے بھی شیخ سے اگر کچھ قیمتی سیکھنا ہی ہے تو وہ فقہ مسائل نہیں بلکہ دعوت دین ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔